ابصار صاحب، آپ پیمرا کے چیئرمین بھی رہے ہیں، کتنا مشکل ہے سراغ نکالنا کہ جی کس نے یہ ریکارڈ کیا، پھر کیسے یہ لیک ہو رہا ہے؟ اس طریقے سے اگر لیک ہوتا ہے، کوئی جرنلسٹ کوئی ایک خبر دیتا ہے تو فٹ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی جو ہے تحقیقاتی ادارہ لگ جاتا ہے. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف ہاں، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف ورزی تو بہت جلدی جرنلسٹ کے اوپر لگ جاتی ہے. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ کتنا مشکل ہوگا سراغ نکالنا، اور کیوں اتنی دیر لگ رہی ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کس نے کی ریکارڈ؟ دیکھیے، آپ نے پیمرا کا ذکر کیا، میں اس تجربے سے اور اس ریفرنس سے آپ کو بتاؤں کہ مشکل کام کوئی بھی نہیں ہوتا حکومت میں اگر کوئی کرنا چاہے تو. اصل بات ہے نیت کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں اس وقت جو مسئلہ ہے وہ نیت کا ہے. اور یہ بات ثابت ایک بار پھر ہو گئی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ اس ملک میں کسی سویلین کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی پرائیویسی نہیں ہے اس کی، اور اس کے اوپر آئین اور قانون کے مطابق کام نہیں ہو سکتا، نہ کسی کو ڈر ہے. سویلین وزیر اعظم ہو، ایک ہو، دو ہوں، تین ہو، چار ہوں، جتنے بھی ہوں، ان کے ذاتی معاملات، ان کے آفیشیل معاملات، اس پہ اسی طرح ٹیپنگ ہوگی، نہ اس پہ کوئی بول سکے گا. دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنما بیٹھے ہیں، یہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے یا ہونا نہیں چاہیے. بھئی حکومت ہے نا، یہ حکومت کرے لیکن نہیں کر پاتی نا، کیونکہ سویلین حکومت ہے. تو یہ ہماری بدقسمتی. آپ نے دیکھا کہ آپ کے خیال میں ججز کی میٹنگ نہیں ہوتی ہوں گی اس طرح آپس میں، وہاں ڈسکشن نہیں ہوتی ہوں گی کہ آپ کے داماد کو ہم ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگا دیتے ہیں، آپ کے بیٹے کو ہم فلانی جگہ لگا دیتے ہیں، وہاں نہیں آتے ہوتی. تو وہ کیوں نہیں آئی باہر؟ وہاں ریکارڈنگ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا جرنیل شاید وہ کسی اور طریقے کے لیے استعمال ہو؟ کیا جرنیلوں کی اس طرح کی ڈسکشن نہیں ہوتی ہوگی کہ کتنے پلاٹ آپ کے ہو گئے ہیں؟ ان کو امبیرس کرنے کے لیے یہ نکالی گئی ہیں. ٹائمنگ کے اوپر ذرا تھوڑا سا تجزیہ کریں. ان کو امبیرس کرنے کے لیے نکالی گئی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب عمران خان کی باری آ گئی ہے، اب اس کو بھی ڈسکریڈٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں، بچپن میں ایک ہماری کتاب میں، اردو کی کتاب میں ایک کہانی ہوتی تھی کہ ایک بندہ درخت کی شاخ پہ بیٹھا کاٹ رہا ہے اس شاخ کو، اور وہ شاخ جو گرے گی نیچے، وہ خود بھی اسی پہ بیٹھا ہوا ہے. تو اگر تو امبیرس قوم کو کرنا ہے، پاکستان کو کرنا ہے، پاکستانیوں کو کرنا ہے، تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کر دیا. لیکن آپ یہ سمجھیں کہ اس سے جنہوں نے کیا ہے ان کی عزت اندر یا باہر بڑھ جائے گی، تو یہ بے وقوفی ہے. پوری دنیا میں جگ ہنسائی کا لفظ پڑھتے رہتے ہیں، اس کا مطلب اب سمجھ آیا ہے. اس وقت پوری دنیا میں کون ہمارے وزرائے اعظم پہ یا ہمارے اسٹیٹ پہ یا ہماری حکومت پہ اعتبار کرے گا، یا بیٹھ کے کوئی دل کی بات کرے گا؟ ایک طرف سائفر کا ایشو ایک وزیر اعظم نے بنایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے تعلقات خراب ہو گئے امریکہ سے. خود لابنگ ان کے ساتھ شروع کر دی، جس سے اپنے تعلقات پارٹی کے تو شاید ٹھیک ہو جائے، ملک کے تو خراب ہو گئے. دوسری طرف یہ دو وزرائے اعظم کی ٹیپس آ چکی ہیں، تو اور پی ایم ہاؤس کے اندر سے آئی ہیں. اب یہ دنیا دیکھ نہیں رہی. آپ مجھے بتائیں، اگر انڈیا کے ساتھ یہ ہوتا یا امریکہ میں یہ ہوتا، رچرڈ نکسن نے ایک سیاسی جماعت کے دفتر، مخالف سیاسی جماعت کے دفتر میں کچھ ایسے آلات لگوائے تھے. وہ واٹر گیٹ اسکینڈل پوری دنیا میں مثال بن گیا، اور نکسن کو جانا پڑا گھر، اور پھر ان کو سزائیں ہوئیں جو ذمہ دار تھے اس کے. یہاں کیا ہے؟ یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہے. یہاں تو سزا ملے گی تو سویلین وزیر اعظم کو ملے گی، سویلین پولیٹیکل پارٹیز کو ملے گی. ابھی دیکھیں، میں آپ کو ایک اور مزیداری کی بات بتاؤں. عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تب کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے خود کہا، کیونکہ انہیں پتا کہ میں کچھ نہیں غلط نہیں کرتا، مجھے کوئی پرواہ نہیں کرتا. جب ہمارا یہ کلچر ہمارا یہ ہو، ایکسیپٹنس لیول یہ ہو. نواز شریف صاحب نے، وہ جب وزیر اعظم تھے تب انہوں نے مجھے خود، میں ایک دفعہ ان سے ملنے گیا ہوں، تو ان سے کوئی صاحب مل کے گئے تھے، اور وہ جو بھی وہاں ایشو، انہوں نے مجھے اشاروں میں بتایا کہ یہ پی ایم ہاؤس کے اندر جو آفس ہے پرائم منسٹر کا، اس آفس میں بیٹھے ہوئے انہوں نے مجھے اشاروں میں بتایا کہ یہ سارا بگڈ ہے. تو لکھ کے انہوں نے مجھے کاغذ پہ دکھائی کوئی چیز کہ یہ بات میں نے آپ سے ڈسکس کری. اب آپ مجھے بتائیں، میں اس وقت وہاں بیٹھا شرمندگی سے سوچ رہا تھا کہ 7ویں نیوکلیر پاور ہے اس دنیا کی، اس کا وزیر اعظم ہے منتخب، اور یہ ہمارے حالات ہیں منتخب وزرائے اعظم کے. ایک نے یہ کہا، دوسرے نے یہ کہا. یہ بڑے طاقتور وزرائے اعظم ہیں دونوں. یہ میر ظفر اللہ جمالی یا یہ راجہ پرویز اشرف ٹائپ نہیں ہے. تو یہ جب ہمارے حالات ہیں،
اس ملک نے آگے کیسے جانا ہے؟ کون ہماری دنیا میں عزت کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. ہمارے جو سورسز ہیں وہ تو ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایوان صدر بھی جو ہے اس وقت بگڈ ہے.